14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے نعمتوں کی بھرمار۔ اللہ نے انسان پہ کئی قسم کی نعمتیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، لیکن بدلے میں انسان کی طرف سے جو ناشکری ملی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کنڈیم کیا ہے۔ اور یہاں اس پارے میں اللہ نے نعمتوں کے کئی پورشن بیان کیے ہیں۔ دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ نعمتوں کا جو پہلا پورشن ہے وہ ہے جو اللہ نے انسان کو رزق دیا ہے۔ یہ رزق انسان کی ضرورت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور رزق کی اللہ رب العزت نے کئی اسباب اور کئی وسائل فراہم کیے ہیں، اور رزق کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ دوسرا رکوع جو سورۃ الحجر کا ہے اس میں اسی پورشن کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس پارے کو پڑھتے ہیں نا، اس پارے کا مزاج پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک پورشن بیان کرتے ہیں نعمتوں کا، پورا ایک لسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، نہ ماننے والے ہیں اللہ کی نعمتوں کے باوجود، ان کے رویوں کا ذکر آتا ہے۔ وہ رویے ختم ہو کے پھر ایک نیا پورشن ہوتا ہے نعمتوں کا، پھر اس کے بعد مشرکین کا ذکر، منکرین کا، ان کو سمجھانے کی کوشش کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، اللہ کی عطا کر دیں، اب اللہ کا حق بھی ادا کرو، پھر جو ہے وہی بیان کر کے پھر نعمتوں کا پورشن، اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ پارے کے اینڈ تک جاتا ہے۔ اس پارے کا مزاج یہ ہے۔ تو بہرحال جو پہلا پورشن اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ الحجر کے دوسرے رکوع میں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں مختلف برجیں، منزلیں بنائی ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ اس میں ستارے لگا دیے ہیں، چراغ کمکمے لگا دیے ہیں۔ انسان اگر دیکھتا ہے صاف آسمان ہو، ستارے چمک دمک رہے ہوں، تو رات کو انسان دیکھے تو کتنا خوبصورت سما لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا اللہ کلر دیتے آسمان کو، یا کوئی ایسی شکل دیتے کہ انسان ساری رات ڈرتا ہی رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اس طرح ڈیزائن کیا تاکہ انسان دیکھ کے خوش ہو، اس کو خوشی ملے، اپنائیت ہو، مانوسیت ہو اس کی، کہ میں ایک خوبصورت کائنات کے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے ڈرتے رہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب کوئی فرشتوں کو حکم دیتے تھے تو شیطان جو ہیں ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یوں کرتے کرتے آسمان دنیا تک پہنچتے تھے، اور وہاں جو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے تھے، اور فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور تاکہ اس کو نافذ کیا جائے، تو یہ کوئی ایک بات کان میں ان کے پڑ جاتی تھی شیطانوں کی۔ نبی اسلام نے فرمایا پھر آ کے یہ نجومیوں کو بتاتے تھے، کاہنوں کو، اور وہ اس میں پھر 100 جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں اب کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے نا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا تارا ٹوٹا، تارا بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن کچھ یہ بھی ریالٹی ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، تاکہ وہ جا کے نجومیوں کو بتائے نہ۔ اس کا مطلب ہے آج جو کہتے ہیں نا میرے موکل ہیں، یہ موکلوں کی فیس ہے، یا اس طرح کے ورڈز بولے جاتے ہیں، وہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، مارکیٹنگ ہے، بازاری جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔ یہ آپ نہ جائیں، ہم تو اکثر کنڈیم کرتے ہیں ایسی چیزوں کو۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی سایہ ہو گیا، آسیب ہو گیا، یا کوئی ایسے اثرات ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہ وہم ہوتا ہے انسان کا، میجورٹی کیس میں وہم ہوتا ہے، ہوتی کوئی نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرسٹ ایڈ ہمیں دیے ہیں، اذکار، دعائیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس طرح کی چیزیں، ان کی طرف آیا جائے۔ کئی طریقے ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھ سے زیادہ معاملہ اوپر چلا گیا ہے، تو پھر کئی ایسے شرعی دم کرنے والے موجود ہیں جن کو ہم اکثر جو ہے وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ریفر کر دیتے ہیں، ان کے پاس جایا جائے جو شرعی دم کرتے ہیں، کسی قسم کی شرک کی طرف نہیں جاتے۔ بہرحال فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جو ہے نصب کر دیے۔ اللہ نے زمین بنائی نا، تو آپ کو پتہ ہے زمین کس کے اوپر ہے؟ وہ ہلتی تھی، جھولتی تھی، تو اللہ نے کیا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے وہ پہاڑ نصب کر دیے، یعنی کیل کی طرح، ایک میخ کی طرح اللہ نے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے، ٹھونک دیے، اور جتنا پہاڑ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا ہی زمین کے اندر ہوتا ہے، جس سے یہ ہے کہ زمین کیا ہو گئی؟ سٹیبل ہو گئی، بیلنس ہو گئی زمین۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو زمین سے اگایا، موزون، ایک خاص پیمانے کے مطابق، خاص پیمانے کے مطابق اللہ نے۔ اب یہ پیمانہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ باٹنی پڑھے ہوئے ہیں تھوڑا بہت، یا سائنس سے تھوڑا سا واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پودے کو اگنے کے لیے، ایک بیج کو اگنے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، حرارت کی، روشنی کی، نمی کی، خاص ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ماحول قائم کریں، ایک پودے کو آرٹیفیشل ماحول قائم کریں اور اس کو ایک پودے کو اگانے کی کوشش کریں، تو آپ ہو سکتا ہے کہ پیمانہ اوپر نیچے کر دیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس پودے کو کتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہے، کتنی روشنی کی ضرورت ہے، کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنی نمی کی ضرورت ہے۔ آپ اگر آرٹیفیشل ماحول قائم کریں تو شاید صحیح طریقے سے آپ نہ اگا پائیں، یہ اللہ رب العزت جس نے ایک پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اگلی بات وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر زمین میں تمہارے لیے معیشت نہیں، معائش، معیشت کی جمع، روزی کمانے کے کئی وسائل، کئی ذرائع ہم نے زمین میں رکھ دیے۔ اب یہ انسان محنت کرے، تگودو کرے، اور جو ہے وہ اپنا رزق تلاش کرے، اس لیے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو دیکھیں کہتے ہیں نا، ایک جملہ بھی اکثر بولتے ہیں کہ گھر چلانے کا اصول یہ ہے کہ بندہ گھر میں نہ رہے، گھر چلانے کا اصول یہ ہے کہ بندہ گھر میں نہ رہے، مطلب یہ باہر نکلے اور کچھ جو ہے وہ کمائے، وسائل مہیا کرے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے تمہارے لیے بھی روزی کے وسائل مہیا کیے، اور ان کے لیے بھی جن کو تم نہیں رزق پہنچاتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، انسان کی تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہ محکمہ موسمیات والے اپنا ایک اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح آپ کو کئی ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، بھئی بس اتنے سال رہ گئے ہیں آکسیجن ختم ہو جائے گی، پھر جو ہے سلنڈر لگانے پڑیں گے، بس اتنے سال رہ گئے ہیں پانی ختم ہو جائے گا، بس اتنے سال رہ گئے، یہ باتیں سننے کو ملتی کہ نہیں؟ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اور اگلی بات وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم جب اس کو نازل کرتے ہیں تو ایک معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں کی اتنی ضرورت ہے، ان کو اتنی چیز چاہیے۔ ہاں کئی جگہوں پہ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بندوں کی اپنی جو ہے اس میں نااہلی کہہ لیجیے، انتظامیہ کی نااہلی کہہ لیجیے کہ پانی جو ہے وہ صحیح لوگوں کو میسر نہیں آ رہا، وگرنہ یہ لوگوں کی اپنی نااہلی، وگرنہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہاں میرے بندوں کی اتنی ضرورت ہے، اتنی مقدار میں اللہ نازل کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہو، بچے ہوں، اور اللہ رب العزت ایسا جو ہے وہ معاملہ لے آئے کہ آکسیجن ہی ختم ہو جائے اور پانی ہی ختم ہو جائے، بالکل ہی کہیں سے مل نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس سارے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق، ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے پھر ہواؤں کو بھیجا جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں جو ہے وہ کام سر انجام دیتی ہیں ہوائیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
پھر ہم ان بادلوں سے پانی جو ہے وہ نازل کرتے ہیں. ما انفاسقیناکم، پھر ہم وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں. اور اگلی بات وما انتم لہ بخازنین، تم چاہ کے بھی اللہ کے اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ نے چشمے بنائے ہیں، ندی نالے بنائے ہیں، یہ اللہ نے کنویں بنائے ہیں جس میں یہ ہے کہ تمہارے لیے پانی میسر کیا ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی وارث. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں تم میں سے جو لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں جو لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. لیجئے سر، اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے نعمتوں کا ایک پورشن بیان فرمایا. دوسرا پورشن نوٹ کیجئے گا جو ایک بڑی خوبصورت نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں، اس کا سینیریو چیک کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اتنی بڑی نعمت. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ 2 لفظ بولے نا، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم. دونوں چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ جیسی بڑی نعمت. اور اگلی بات پتہ کیا کہی؟ انسان باہر نکلتا ہے نا، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے ڈیزائن دیکھتا ہے، تو کئی جو ہے وہ ایک جی للچاتا ہے، یار میرے پاس بھی ہو، یہ چیزیں میرے پاس بھی ہوں. تو اللہ نے پتہ کیا کہا؟ اے نبی، اب صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان کے بھی لوگوں کے ہاں کئی مال دولت ہوتے تھے، تو اب کمزور صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مالی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے تھے. صحابہ کرام اکثر جو ہے چند ایک اللہ نے مال و دولت دیا بھی تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ 2 لوگوں کے مال و دولت کی نظر پڑی جاتی ہے انسان آخر، تو کچھ جی جو ہے وہ پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ہم نے جو ان لوگوں کو مال و دولت دنیا کی زندگی دی ہوئے ان کی طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے. آپ کو جو نعمت ملی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ان کے بڑے بڑے دولت کے انبار مل کر بھی سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو جو سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم نعمت ہے آپ اس کو دیکھیں، آپ کیوں لوگوں کے مال و دولت کی طرف دیکھتے ہیں؟ ذرا سینیریو چیک کیجیے گا، انداز چیک کیجیے گا بات کرنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسے ایک جگہ پہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہا اسی اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، فَبِذَلِكَ اسی قرآن کے ساتھ، فَلْيَفْرَحُوا خوش ہو جاؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگوں نے جتنے بھی دولت کے انبار جمع کر رکھے ہیں ان سارے انباروں سے یہ بہتر ہے. یہ اس لیے کہا گیا تاکہ اہمیت ہو. تو یہ دوسری نعمت بتائی گئی یہاں پہ. ایک نعمت تو پیچھے پورشن گزر گیا، دوسرا پورشن یہ والا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اب یہاں پہ وقت نہیں ہے وگرنہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کیا کہنے کہ اللہ نے اس کو 2 بار نازل کیا، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں. کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے یا تو مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے، لیکن یہ صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. 2 بار اللہ نے اس کو نازل کیا، اور اس کے اندر جو شفا رکھی ہے، اس کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر جو برکت رکھی ہے، یقین کیجئے کئی بار تجربہ ہوا ہے کہ بندہ انتہائی پریشانی میں ہے یا کوئی بیمار ہے، اس کو 1 بار 2 بار 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیجئے، یقین کیجئے 10 منٹ نہیں گزرتے کہ اللہ رب العزت افاقہ کر دیتے. اتنی تاثیر رکھی ہے اس کے اندر، اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق دے. تیسرا پورشن نوٹ کیجئے گا، رزق بھی عطا کیا، سورۃ الفاتحہ بھی عطا کی، ہمیں نعمتیں ہیں نا اللہ کی. تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے سواری کا بھی بندوبست کیا. فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ نے تمہارے لیے جانور بھی بنائے، جانور تمہارے لیے پیدا کیے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی ان کے بالوں سے اور ان کے اون سے لباس تیار ہوتا ہے، گرم کپڑے تیار ہوتے ہیں اور انسان پہن کے گرمی حاصل کرتا ہے سردیوں میں. فرمایا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، اور بھی کئی منافع ہیں اور بھی کئی فائدے ہیں جانوروں کے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے جن کو تم گوشت کے طور پہ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے، روب بھی ہے. آج تو یہ نئی چیز ہے نا، وگرنہ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جس
گاؤں کے اندر جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے، اور اگر صبح و شام جو ہے وہ چرانے لے کے جا رہا ہوتا تھا تو پورے پنڈ کے اندر اس کا ایک عجیب ہی رکھ رکھا ہوتا تھا. ہاں، اس کے پاس گھوڑے بہت زیادہ ہیں، کسی کے پاس بکریاں ریوٹ بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس گائے بہت زیادہ ہیں، تو اس کی ایک الگ شان و شوکت ہوتی تھی کہ یار بہت بڑا فارم ہے اس کا. تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم صبح لے کے جاتے ہو اور شام کو لے کے آتے ہو چرا کے واپس، تمہارے لیے ایک جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ایک زینت ہوتی ہے. اور اگلی بات وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں. اگر تم یہ جانور نہ ہوتے تو تم اتنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرتے؟ خاص کر یہ اونٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں اونٹ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے سب سے جو ہے وہ اہم فریضہ سر انجام دیتا تھا، اور اس کے اوپر من و وزن جو ہے وہ لادا جا سکتا ہے. ہاں، جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے ہوتا تھا. بہت ہیوی جو ہے وزن اٹھا لیتا ہے. آج تو چلو گاڑیاں آ گئی، لوڈر جو ہے چیزیں سامان ہمارے پاس آ گیا، وگرنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ جانور ہی جو ہے جو سامان بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے. فرمایا ولا مان الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. اور اگلی بات والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے. ہاں، خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ یا دائیں بائیں کہیں سے نظر آ جائے ایک گھوڑا جس کے اوپر کالا کپڑا بھی ڈالا ہو تو کیا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے، کیا اس کا جسہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا جو ہے وہ پالا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کس کام کے لیے پالا ہوا ہے، لیکن یہ کہ خوبصورتی تو ہے نا. تو فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ جانور اللہ نے پیدا کیے، لیکن اگلی بات آج کل آپ کو جو گاڑیوں کے ماڈل یاد ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ایک ہی جملہ بول دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کے بعد میں ایسی چیزیں پیدا کر دوں گا کہ جو تم لوگ نہیں جانتے. آج پیدا ہو رہی ہیں، کئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جاپنیز پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو لانچ کر رہے ہیں، کیا کیا سواریوں کے لیے، کیا کیا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا چیزیں جو آ رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ سامان، یہ ساری چیزیں سواریوں کے لیے یہ نعمتیں بیان فرمائیں. 3 پورشن ہو گئے. چوتھا پورشن نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے بارش کے پانی سے مختلف رنگ پیدا کیے. یہ چوتھا پورشن. آپ کسی ایسی شاپ پہ جائیں نا جہاں صرف فروٹ لگے ہوئے ہیں اور اس نے فروٹ جیسے سجائے ہوئے ہیں، ایسے پورا ایک کے 2-4 فٹ جگہ جو ہے اس نے وہ پوری فروٹ کے ساتھ سجائی ہوئی ہے. آپ ایک نظر دیکھیں کتنے آپ کو رنگ نظر آئیں گے، کتنے ڈیزائن نظر آئیں گے، مختلف رنگ. اور پھر اگر جو انسان ایک ایک چیز اگر کھانے کی کوشش کرتا ہے تو مختلف ٹیسٹ ہیں. اب دیکھیے مٹی ایک ہے اور پانی ایک ہے، تو اللہ رب العزت اس مٹی سے، اس پانی کے ذریعے سے کتنے مختلف ذائقے پیدا کر رہا ہے، کتنے مختلف رنگ پیدا کر رہا ہے. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، تم اس کو پیتے بھی ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. اس میں جو ہے اللہ رب العزت درخت بھی پیدا کرتے ہیں. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ. اللہ اس میں سے تمہارے لیے کھیتی کو اگاتا ہے. وَالزَّيْتُونَ زیتون، وَالنَّخِيلَ کھجور، وَالْأَعْنَابَ اور انگور، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور کئی قسم کے پھل اللہ پیدا کرتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ نے سورج اور چاند اور دن اور رات تمہارے تابع کر دیا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ. اور ستاروں کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اگلی بات وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. اللہ زمین سے اگاتا ہے ایسی چیزیں کہ مختلفاً الوانہ، ان کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. اور آگے فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا. زمین میں اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے اور اللہ نے کئی رستے بنائے. وَعَلَامَاتٍ اور ستاروں کو اللہ نے بطور علامت رکھا. آج تو آپ کے پاس میپ ہے نا، نیویگیشن چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ جٹ سے جو ہے وہ میپ لگائیے تو کہیں جہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. تھوڑا سا پیچھے چلیں گے رستہ کیسے معلوم کرتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے سے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں سے بھی رستے معلوم ہوتے تھے تاکہ اور ستاروں سے نہ صرف رستے بلکہ رات کی ٹائمنگ معلوم ہوتی تھی. آپ کی رات کو کسی وقت آنکھ کھلتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تکیے کے بعد موبائل ہے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں، ٹائم کیا ہوا ہے. تو گزشتہ زمانے میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے یہ ستارہ کدھر ہے یا چاہیے ٹائم ہو گیا. یہ اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کی، یہ اللہ رب العزت نے نعمتیں پیدا کی.
اور یہ نعمتوں کا چوتھا پورشن بیان کرنے کے بعد اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں کو صرف چند ایک چیزیں دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں صرف چند ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے سیمپل رکھے جا رہے ہیں، وگرنہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بھی لگ جاؤ نا تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ چوتھا پورشن بیان کرنے کے بعد اللہ نے پانچواں پورشن ہمارے سامنے رکھا۔ پانچویں پورشن میں اللہ نے 4 قسم کے مشروب، 4 قسم کے ڈرنکس بیان فرمائے پانچویں پورشن میں۔ پہلا مشروب کیا ہے؟ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، سادہ پانی جو آپ پیتے ہیں، یہ پہلا مشروب ہے جو یہاں اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ مردہ زمین کو، آج کل تو روزے کوئی نہیں ہیں، جنہوں نے جون جولائی کے روزے رکھے ہوئے ہیں 16-17 گھنٹے کا روزہ، جب وہ افطاری کے بعد پانی پیتے تھے تو فاحیا بہ الارض بعد موتها ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایک زندگی، ایک تازگی ملتی تھی، جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہوتا پتہ چلتا ہے پانی گزر رہا ہے، اور آنکھوں سے بھی پانی نکل رہا ہوتا تھا۔ آج کل تو روزے کا بڑا چل والا معاملہ آ گیا۔ فرمایا فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ دوسرا مشروب وان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا، اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ یہ جو جانور ہیں دودھ دینے والے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اب گائے بھینس کو آپ دیکھ لیجئے کیسا اللہ نے اس کے اندر فلٹریشن پلانٹ جو ہے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں من بین فرث ودم، خون اور گوبر، اس میں سے اللہ رب العزت دودھ جو ہے وہ نکال رہا ہے، خالصاً، خالص دودھ، اللہ خالص نکال رہا ہے، بعد میں آپ تک جو ہے شاید کسی اور طریقے سے پہنچے، خالصاً سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے انسان پی لیتا ہے۔ یہ دوسرا مشروب ذکر کیا۔ اب کیسا؟ وہ آج تک آپ نے دودھ پیا ہو تو اس میں سے اللہ نہ کرے اس میں سے گوبر کی اسمیل آ رہی ہو یا خون کی آمیزش اس کے اندر ہو، نہیں، ایسا اللہ نے فلٹریشن پلانٹ رکھا ہے اس کے اندر۔ یہ دوسرا مشروب۔ اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ جو اللہ رب العزت نے کھجور اور دیگر پھل رکھے ہیں ان کا تم رس نکالتے ہو، ملک شیک جن کو تم کہتے ہو، یہ تیسرا جو مشروب اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ چوتھا مشروب وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، شہد کی مکھی کو اللہ نے بنائی اس لیے تاکہ شہد تیار کرے، اور اس کو حکم دیا، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی زندگی کا ٹاسک یہ رکھ دیا کہ تم جاؤ مختلف قسم کے پھلوں پھولوں پر بیٹھو، ان کا رس جو ہے وہ بناؤ، اور جا کے جو ہے وہ اللہ نے اس کے اندر ایسا پلانٹ رکھا ہے کہ اس کے اندر سے ایک دفعہ جو ہے وہ جو رس ہو کے آتا ہے وہ شہد بنتا ہے۔ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اللہ کہتے ہیں یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دوا نہیں کہا اللہ نے کہ میڈیسن ہے، بلکہ کیا کہا؟ ڈائریکٹ شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ تو یہ پانچویں پورشن میں اللہ نے 4 قسم کے مشروب رکھ دیے، یہ نعمتیں اللہ کی۔ اور چھٹے پورشن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مختلف قسم کے لوگ بیان کی، میں انشاءاللہ اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ ہی تمہیں فوت کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ رذیل عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ ایک چھوٹی عمر والا ہے وہ بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی عمر والا سفید داڑھی ہے تو سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، یہ فضیلت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ رب العزت تمہیں بعض کو بعض پر جو رزق میں فضیلت دی ہے۔ اور فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتوں کا اور آگے نسل چلنے کا انتظام کیا، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکوہ چیک کیجیے گا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کے پھر بھی اوروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا،
ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ آسمان میں ان کو کوئی رزق دینے والا ہے، نہ زمین میں وہ رزق کا انتظام کر سکتے ہیں، ولا یستطیعون، اور کچھ بھی وہ استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ یہ سارے رزق دے رہا ہے۔ ساتواں اور سیکنڈ لاسٹ پورشن نوٹ کیجئے گا، اللہ نے نعمتوں کا بیان فرمایا، واللہ اخرجکم من، اللہ نے انسان کو پیدا کی۔ ساتواں پورشن کیا ہے کہ انسان اپنے وجود کی طرف دیکھے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان ہیں، اللہ رب العزت نے زبان دی بولنے کے لیے، اپنا جو ہے معافی ضمیر پیش کر سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، یہ اللہ نے نعمتیں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ترجمہ کروں گا، لفظی ترجمہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے جیسے پھر عمر بڑھتی ہے، علم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، کئی چیزیں سیکھتی ہیں، کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دنیا کئی چیزیں سکھا بھی دیتی ہے، کئی تجربات آتے ہیں۔ اور میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل۔ اچھا، یہاں پہ ان تین چیزوں کا نام کیوں لیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تین چیزیں انسٹرومنٹ ہیں علم کے۔ انسان کئی چیزیں دیکھ کے سیکھ لیتا ہے نا، کوئی سکھائے نہ بھی، آپ نے کسی کو دیکھا یہ کام کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے رہے غور سے تو آ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے نا۔ اسی طرح سن کے بھی کوئی چیزیں جب سیکھ لیتا ہے۔ والافئدہ، اور دل کا ذکر کیا کہ دل سے انسان سمجھتا ہے، اس کو اس میں محفوظ کرتا ہے۔ کس لیے نعمتیں دیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیے نعمتوں کی برمار۔ اب یہاں 8واں پورشن اور آخری ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ گھر ہی سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسان بڑے بڑے وی آئی پی ہوٹلوں میں بھی چلا جائے نا، 5 سٹار اور 10 سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا، وہاں پہ بھی انسان جتنی بڑی فیسلٹیز ہوں وہاں پہ وہ سکون نہیں مل سکتا جو کسی شخص کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان سکون ملتا ہے۔ لیکن اس میں افسوس یہ ہے کہ سکون والا، اگر اللہ نے سکون والا گھر بنایا نا، گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا، تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ سکون ہی رکھیں، کسی قسم کی بے سکونی کا سامان نہ کریں، اپنے لیے بھی اور ساتھ گھر والوں کے لیے بھی کسی قسم۔ اللہ نے جب سکون کا ذریعہ بنایا تو سکون ہی حاصل کریں، کیوں بے سکونی کا ذریعہ بناتے؟ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا۔ آج ہمارے پاس تو اللہ نے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کا بندوبست کیا، تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، خانہ بدوش ہوتے تھے، جب کہیں اور جانا ہے تو اس کو لپیٹ کے لے جاتے، جا کے کہیں اور جا کے نصب کر لیتے تھے، تم بڑی آسانی سے ان کو جو ہے وہ لے جاتے ہو۔ ومن اصوافها واوبارها اشعارا واساسا ومتاعا الى حين واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے پھر سائے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ ابھی تو یہ شاید قدر نہیں ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے، اور آج ہمارے پاس تو الحمدللہ چھت موجود ہیں، وگرنہ جو گاؤں ایریا ہے یا ایسے علاقے ہیں جو تھوڑا گزشتہ پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو درخت، یہ سائے کتنی بڑی نعمت ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، تمہارے لیے لباس کا بھی بندوبست کیا۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، شکوہ نوٹ کیجئے گا، يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان بھی لیتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر انکار بھی کرتے تھے، واکثرهم الکافرون، ان کے اکثر ہے ہی نہ شکرے۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ یہ 8 پورشن ہیں سر آپ کے سامنے آگے نعمتوں کے جو اللہ نے اس پارے میں رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک مثال بیان کی، صرف 2 آیتیں رہ گئیں، اللہ نے پھر ایک مثال بھی بیان کی کہ اب تمہارے پاس نعمتیں ہیں، ان کی قدر کر لو، وگرنہ کیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، سورہ نحل کی آیت نمبر 112۔ اللہ کہتے ہیں ایک بستی کی مثال سنو۔ کون سی بستی ہے؟ مفسرین اس کے بارے میں خاموش ہیں کیونکہ دلیل کوئی نہیں، لیکن ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً ویأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، 3 چیزیں تھیں ان کے پاس، انتہائی امن میں تھے اور انتہائی مطمئن تھے، سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس وافر رزق آ رہا تھا، لیکن ان 3 نعمتوں کے انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اوروں کی بندگی کی، شیطان کی بندگی کی، اوروں کی پوجا کی، یہ اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
اللہ نے ان پر خوف مسلط کر دیا، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ حملہ ہو جائے گا، والجوع اور بھوک ان پہ مسلط کر دی، کیوں؟ بما کانوا یصنعون، جو انہوں نے کرتوت کیے، جو انہوں نے ناشکری کی، اس لیے ہمیں اللہ نے نصیحت کی اگلی آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب رزق عطا کیا ہے اس کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم جو ہے وہ اس کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اللہ نے آخر میں ایک شخصیت کا تذکرہ کیا جس نے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری، کون ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کان امتن، وہ ایک شخص پوری جماعت تھا، اپنی شخصیت میں پوری ایک انجمن تھا، اپنی شخصیت میں پوری ایک فوج تھا، پورا ایک لشکر تھا، قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار تھا، اور اگلی بار شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بھی تھا۔ یہ دی اینڈ ہو رہا ہے جناب پارے کا، نعمتیں ذکر کر کے ایک پرسنالٹی آپ کے سامنے رکھی ہوگی، جس طرح اس نے زندگی گزاری اس طرح گزارنی ہے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، چونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا تو جملہ نوٹ کیجیے گا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو ایسے چن لیا اور اس کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور پھر نبی اسلام کو کہا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم اب آپ پر وحی کر رہے ہیں، کیوں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ بھی ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو لیجئے سر، یہ 14واں پارہ یہاں پہ مکمل ہوا، جس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، انسان شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔